السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. آج میں نے آپ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ وہ جو مختار مائی کے کیس پہ بات کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختار مائی کے جو 6 لوگوں پہ جن پہ کیس بنا تھا ان میں سے 5 کو جج نے رہا کر دیا ہے. تو میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ یور اوپینین آن دیٹ. اوپینین دیکھیں، ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ عام آدمی کا اوپینین ہے. میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو ہے نا تھوڑا بہت جو تبصروں سے اور باقی قانون کے ساتھ واسطہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپیل جو تھی ایکچولی وہ ڈیسیجن کے کیس تھی. بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اس نے اس کے اوپر جو کہ اس کے سامنے فیکٹس پیش کیے گئے ہیں، یہ جو ہے وہ پروف کا جسے کہتے ہیں کہ بیونڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ، یا بغیر کسی شک و شبے کے والا بار جو ہے وہ زیادہ ہائی کر دیا ہے یا غلط کیا ہے، یہ تو قانونی ماہر بتا سکتے ہیں. لیکن ان جنرل ججز جو ہیں وہ مجبور ہیں اس چیز پہ فیصلہ دینے پہ جو کہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ثبوت عدالت میں. عوامی تاثر جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ شروع سے ہی جو ساری انویسٹیگیشن تھی پولیس کا، جس میں عام طور پہ کیسز میں رویہ ہوتا ہے، اس طرح کے کیسز میں پولیس کا رویہ پاکستان میں اس کی یہ ایک مثال ہے. یہ مثال جو ہے وہ سارے کیسز پہ آتی ہے، یہ انوکھا نہیں ہے. یہ صرف کیس اس لیے انوکھا ہے کہ مختارہ مائی نے اس پہ ہمت سے جو ہے نا وہ مقابلہ کیا ہے اس سوسائٹی میں اپنے حقوق کے لیے، اور ریپ وکٹمز کے لیے جو ہے نا ایک مثال بن گئی ہے کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں قانون سے مدد لینے کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جدوجہد کا آغاز ہے، اس سے لوگوں کو اور حوصلہ بڑھے گا. میرا نہیں خیال کہ کم ہوگا، کیونکہ ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا قانونی جو ہے وہ موقف بھی قائم رہے. اور میرا خیال ہے کہ قانون بھی اس پہ بنانے چاہیے کہ پولیس کو انسٹرکشن ہو، جیسے آپ یہاں پہ امریکہ میں جو ہے وہ ایمرجنسی روم میں ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس ریپ کٹس ہیں، ان کو باؤنڈ ہے سرٹن ایویڈنس اکٹھا کرنا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو اس میں سے چیز یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کو جو ہے وہ ایسے ماڈیفائی کیا جائے کہ یہ چیزیں دوبارہ ایسے نہ ہو کہ مجرم جو ہے وہ چھوٹ کے چلے جائیں ثبوت نہ ہونے کی بنا پہ. آئی ایگری ود یو ایبسلیٹلی. میں آپ کو یہ کہنے لگی تھی کہ ججز نے وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس کی ایویڈنس ہو، اور اس میں شاید انف ایویڈنس نہیں تھی، اور وہ ساری باتیں ہوئی والی کہ وکٹمس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ ریپ کے بارے میں بھی بتانے لگی تھی کہ ایمرجنسی روم میں عام ڈاکٹر جو ہے وہ ریپ کے وکٹم کا ایگزامینیشن نہیں کرتا. اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے تو ہم اس کو ایمرجنسی روم میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ریپ کٹ ہوتی ہے. ایک سرٹن طریقے سے آپ نے پیشنٹ کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے اور ساری ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر زاہد عمران کہ ایسے ملک میں جہاں پہ ایک تو بہت سارے ریپ کیسز رپورٹ ہوتے نہیں ہیں، اگر رپورٹ ہوں تو کوئی بات سنتا نہیں ہے، پیسے لے کے تو وکٹم کوئی پولیس خراب کرتی ہے. پھر بھی مختار مائی شی گینڈ اے لاٹ فرام دس کیس، کہ مطلب پھر بھی اتنا عرصہ یہ لوگ یہ جتنے بھی بندے تھے جیل میں بھی رہے ہیں. اویئرنیس آئی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ سوسائٹی میں اویئرنیس آئی ہے، اور لوگوں کو جتنی شیم ایسوسیٹیڈ تھی نا، مجھے بھی یاد ہے کہ بہت عجیب بات لوگوں کو یہ لگتی تھی کہ مختار مائی نے یہ کیا کیسے، کہ کیسے کوئی عورت، ریپ تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، کیسے کسی عورت نے ہمت کی کہ وہ ایکچولی سڑکوں پہ آ کے یا ٹی وی پہ آ کے یا اخباروں میں آ کے بتاتی ہے ایکچولی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بلکہ مجھے بھی یاد ہے کہ بہت ساری عورتیں کہتی تھیں یہ بات کہ اس نے اپنی بڑی شرم کرائی ہے یا اس کو اپنی بڑی بے عزتی جاری آئی ہے. لیکن یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ اس میں عورت کی بے عزتی ہے، ریپ میں عورت کی بے عزتی ہے، یہ کسی طرح سے ختم ہونا چاہیے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ نے اسٹوریز پڑھی ہیں کہ نہیں. آئی ریممبر گروئنگ اپ کہ جتنی بھی کہانیاں اس طرح کی لکھی ہوتی تھیں نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلا تو یہ جملہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی عزت لٹ گئی، یہ جملہ ہی مجھے بہت برا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سرٹن جملوں کا کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ریپ کی وکٹم کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کی عزت چلی گئی یا اس کی عزت لٹ گئی، یہ کہنا چاہیے، یا بلکہ ریپسٹ کو کہنا چاہیے کہ اس کی عزت چلی گئی کہ اس نے ریپ کیا ہے؟ دیکھو وہ تو لنگوسٹک بات No, but this has effect on people. This has huge amount of effect on people. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اس لینگویج میں کہتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پوری سوسائٹی اس عورت کو اس نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ جیسے اب اس بیچاری کی کوئی عزت نہیں رہی.
اس کو ایک طرح سے نا شیمفل لڑکی کے اوپر سارا شیم کا برڈن آ جاتا ہے. اور مطلب یہ بات میں نے دیکھو آپ کی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ایکٹ اب کسی کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکو ان کے مال زیور دولت چھین کے چلے گئے, تو یہ جو ریپ کیا جاتا ہے وہ کیا تو اسی لیے جاتا ہے. لیکن اس کی عزت کی نو سی وی ہیو اے بگ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, لیکن یہ لوگوں کو بات آرام سے سمجھ میں نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بار بار میری یہ بات سنی تو آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی کہ کتنی غلط بات ہے یہ کہنا کہ کسی اور عزت جو ہے نا وہ ہم اس کو آنر سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں کہ جو بھی کرتا ہے یہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیل جو ہے یہ جنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا طاقت سے تعلق ہے, پاور سے ہے. یہ ہمیشہ سے سوسائٹی میں رہا ہے. امریکہ میں بھی جو ہے وہ بہت سے اس لیے رپورٹ نہیں ہوتے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا جو بھی آپ کہہ کہ شرم اور دوسری چیزیں لیکن امریکہ میں کوئی کہتا ہے کہ آنر اس کی آنر چلی گئی ہے, اس لڑکی کی آنر چھین لیا. امریکہ میں کوئی کہتا ہے, کوئی بھی یہ بات امریکہ میں نہیں کہتا. امریکہ میں جو ہے وہ یہ بات صرف ایک جگہ میں نے اور پڑھی اپنے علاوہ کہ جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں نا اپنی سوسائٹی میں اس کا افیکٹ ہے. آپ نے جوڈی فاسٹر کی شاید فلم نہیں دیکھی جس میں کہ ایکچولی اس نے اس کو ٹچ کیا تھا. فلم آج سے زیادہ 10-15 سال زیادہ پرانی نہیں ہے. یہاں بھی اس کو اسی طرح ہی ویو کیا جاتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے سوچ میں. لیکن آج بھی یہاں پہ ایسی پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ کہ جو ہے ایون ہمارے لوئزیانہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں, وہاں پہ وہ اس طرح کی اگر بات ہوگی تو اس کے گھر والے ماں باپ چچا وہ اس کے اوپر ہی پریشر کریں گے کہ مت کرو. تو یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا. یہ پوری دنیا میں تھا, مجھے پتا ہے پوری دنیا میں عورتیں ہمیشہ سے سپریس رہی ہیں نا. لیکن یہ جو مختار مائی کا کیس ہے اس کا تو فیصلہ ہو گیا ہوا ہے, اور اس پہ میں اور آپ دونوں اگری کرتے ہیں کہ ایویڈنس میں بھی جہاں بھی لوگ اگر ریپ کا لوگ فوراً ایگزامینیشن نہ کروائیں فوری طور پہ, تو اس میں ایک بات یہ بھی لوگوں کو جاننی ہوگی کہ اگر آپ نے واقعی چارجز پلیس کرنے ہیں, اگر آپ نے جس نے ریپ کیا اس کو اگر آپ نے سزا دلوانی ہے تو پھر آپ کو جلدی سے اپنے ماں باپ کو اعتبار میں لے کے پولیس کے پاس جا کے پراپر ایگزامینیشن کروانا پڑے گا, ایویڈنس کلیکٹ کرنی پڑے گی, ایسے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی جو آپ کا ساتھ دیں. وہ ساری باتوں کو ایک طرف, لیکن ریئلی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ریپ اٹ سیلف. ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے, اور I stick with it because I know exactly what it is کہ جو ہم لینگویج میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی عزت چلی گئی, it literally has that effect کہ لوگ یہ اس لڑکی کی بے عزتی ہو جاتی ہے. لوگ اس کو یہاں میرے پاس مجھے ابھی پچھلے دنوں میری ایک مریض نے مجھے بتایا کہ وہ ریپ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہاں وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کی عزت چلی گئی ہے. مطلب یہ کہ اس بات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ سیکشول ایکٹ کیا ہے آپ کی مرضی کے بغیر تو اس میں آپ کی عزت چلی گئی ہے. یہ جملہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ڈکشنری میں سے, یہ جو ہماری اردو لینگویج ہے اس میں سے یہ بات ہمیں نکالنی پڑے گی. اٹ ہیز اے ہیوج افیکٹ. اگر لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے they will one day کہ what I'm saying. لیکن ایک بات اور جو سے پازیٹیو آئی ہے کہ کم از کم آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ حال تھا کہ جو لڑکی ریپ ہوتی تھی اسے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ اب یہ خودکشی کر لے, بلکہ کہانیاں مجھے یاد ہے میں بچپن میں پڑھی ہیں, ایک کے بعد ایک کہانیاں ایسی پڑھنے میں آتی تھی عورتوں کے میگزینز میں, جس میں یہ ہوتا تھا کہ عورت نے عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے اور کس طریقے سے یہ پروموٹ کیا گیا فار سینچریز کہ عورت فرسٹ آف آل کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سیکشول ایکٹ کرنے لگا ہے فورس کر کے تو آپ اپنے آپ کو جان سے مار دیں, اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کے بعد پھر اپنے آپ کو جان سے مار دیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری عزت ہماری جان سے زیادہ کیوں قیمتی ہے. یہ تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ہماری جب ہم عزت کا لفظ اس میں سے نکال دیں گے, عزت تو اس بات میں ہو نا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس سے آپ کی عزت جائے. اگر کوئی آپ کے اوپر کے ساتھ آ کے زیادتی کرتا ہے, آپ کو تشدد کا, یہ ایک طرح سے جنسی تشدد ہے نا, اس کا آپ کو نشانہ بناتا ہے, تو آپ کی اس میں کیوں اتنی آنر چلی جائے کہ آپ اپنی جان لے لیں. میں آئی ایم سیریسلی اگینسٹ دس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دی, یا یہ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو یہ عزت کہتے ہیں, پہلے تو اس کو عزت کہنا چھوڑنا پڑے گا. ریپ کو عزت کہنا, کو ایکول عزت کے سمجھنا جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا. دوسرا یہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ کانسیپٹ یا تصورات کہہ لیں یا معاشرتی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ
جس طرح مرضی سمجھتے رہے, کچھ اس میں قدرتی طور پہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے. نو 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 یو کین ناٹ سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس میں صرف ایک بات بتائیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور چونکہ اگر لڑکی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی ریپ ہو جائے تو نہیں, اب مجھے دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر اس کا پرپز ہے نا, وہ کیوں پرپیچویٹ کیا جاتا ہے کرائم. اس میں بھی تو انہوں نے یہ کیا نا کہ کسی کو ان کے خیال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی وہ ہو گیا. آپ کو پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کسی کو گالی دینا. میرے خیال میں جو کسی کو گالی دے رہا ہے وہ اپنی عزت خراب کر رہا ہے, اس کو اپنی شرم کرنے سے. لیکن پاکستانی سوسائٹی میں آج بھی اگر پاکستانی سوسائٹی کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں اس کو آپ گالی دیتے ہیں تو آپ اس کی اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں. لیکن اب میچور سوسائٹیز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ گالی دے رہا ہے وہ اپنی خود بے عزتی کرتا ہے. اسی طرح جو بندہ ریپ کرتا ہے اس کی عزت جانی چاہیے. جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے کبھی یہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, پھر مردوں کا جو ریپ ہوتا ہے اس میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلانے کی, یعنی فار ایگزامپل اس کے بھائی کا جو ریپ ہوا تھا, مختار مائی کے بھائی کا, جو بھی اس کا نام تھا, لیٹس سے اس کا نام اکرم تھا, یہ کیوں نہیں کہا کہ اکرم کی عزت اٹھ گئی, اکرم کی عزت چلی گئی؟ یہی کہتے ہیں, اس کے لیے بھی ایسا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم جو ہے نا, اس کی تو خیر ویسے امریکہ کی بھی جو ہے نا ٹیکنیکلی تو 28 اسٹیٹس میں ابھی بھی قانون موجود ہے جو کہ اس پہ سزا دیتے ہیں, ایون دو کہ یہاں پہ کنسینچولی اس طرح کا ایکٹ جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں پرابیبلی پروسیکیوٹ کرنے جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوسائٹیز میں ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں, تو اس حساب سے وہ اپنے اصول, اپنے ضوابط, اپنی وہ معیار جو ہے بدل رہے ہیں. کسی زمانے میں لوگوں کو اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا نام لے لیا کسی قصیدے میں بھی تو کہتے تھے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی. اب وہ اس کو نہیں ہے جو ہے نا, بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو اس طرح کے رہ گئے ہوں گے. اسی طرح پہلے جو ہے کام کرنے میں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو شرم ہے, حالانکہ کام کرنے میں پروفیشن میں کسی میں کوئی شرم نہیں ہے. جو وہ نہیں, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی بات صحیح, ٹھیک ہے. لیکن دس پرٹیکولر وہ بھی سارے جو ٹاپکس ہیں نا, غریب امیر کا فرق, وہ سارے جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دس پرٹیکولر ٹاپک, یہ جو عورت کی عزت جو ہے وہ اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے, یا لیٹس ناٹ سے اٹ عزت, کیونکہ میں اس چیز کو عزت کہنے کے بالکل اگینسٹ ہوں. عورت کی ورجینٹی یا عورت کا کہیں گے نا, نہیں آپ اس کو کچھ تو کہیں گے نا, لفظ یا تو کہنا کہ اب یہ کہیں گے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جبری, دیکھو اس کے لیے لفظ ہے, اس کو زنا کہتے ہیں, اور زنا بالجبر جو ہے نا, یہ اس کو عورت کی عزت کہنا, زنا بالجبر کو عورت کی عزت کہنا جو ہے وہ سراسر غلط ہے. پہلی بات تو یہ میں سمجھتی ہوں, اور یہ اس لیے نہیں کہ صرف لفظ ہے, اس لیے کہ اس لفظ کا سوسائٹی پہ ہیوج اثر ہے. ایون مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں نے مختار مائی کا سنا تو میرے اپنے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنی بے عزتی کروائی ہے, اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو اس کی اب عزت نہیں رہی. بیکاز بٹ آئی ہیو چینجڈ, مجھے اب سمجھ آئی ہے یہاں رہ کے کہ اس بات میں اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہے, اس کی عزت نہیں گئی, اس کی عزت نہیں لوٹی, ان لوگوں کی عزت لوٹی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. لفظ اس کے لیے ہے زنا بالجبر, اور یہی لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں, جو ہماری زبان سے نکلتا ہے, جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ زنا بالجبر کی حیثیت کے کیس میں عورت کی جان پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ سمجھنا کہ زنا بالجبر سے بچنے کے لیے عورت اپنی جان دے دے, یا اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو اس کے بعد اپنی جان دے دے, یہ سراسر غلط ہے. یہ پوری سوسائٹی, ایک زمانے میں تو بھائی مار دیتے تھے زنا بالجبر عورت کے ساتھ ہو جاتا تھا, تو اپنے ساتھ ہوتا ہوگا بھائیوں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مردوں کے ساتھ ریپ زیادہ کامن ہے. اس کی وجہ یہ کہ عورتوں کو تو گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور ہر وقت نگرانی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ, یہ بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زنا بالجبر بہت کامن ہے. اور یہ جو بھائی بہنوں کو مارتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے ساتھ بھی زنا بالجبر ہوا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس کو عزت کا نام نہیں دیا جاتا, اس میں ان کی بے عزتی نہیں ہوتی, اس کو چھپا لیتے ہیں اور بہنوں کو مار دیتے ہیں. زیادہ بات کر رہے ہیں, بات یہ کہ اور قانون میں تو اس کو یہی کہا جاتا ہے جو ہے نا, اگر کسی پہ مقدمہ بنتا ہے تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ زنا بالجبر, اور جو ہے نا زنا بالجبر کا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں اپنی نارمل لینگویج میں جو ٹی وی اینکرز بات کرتے ہیں یا جو عورتیں گھروں میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں, اس کے بارے میں بات کریں کہ اس میں ہم لوگوں کو یہ جملہ بولنا, اینڈ آئی ٹیل یو آنیسٹلی کہ جو مختار مائی ہے نا, وہ جو ساری عورتیں کہتی ہیں کہ شی از مائی ریئل ہیرو, اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی تھی. لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے, یعنی جتنی وہ سمجھداری سے بات کرتی ہے, جتنی وہ اچھی عورت ہے, ہر لحاظ سے اس نے پوری پاکستان کی عورتوں کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ نا ایک طرح سے فائدہ کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, لوگوں کو سمجھ آئی ہے, لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی ہے. اور جتنا بے عزتی, کیونکہ اس عورت کو وقار ملا ہے, اس کی عزت بڑی ہے, اس لیے سب کو پتہ چلا ہے
کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زنا بالجبر ہو جائے تو آپ کی عزت چلی گئی، آپ کا وقار چلا گیا، آپ پھر بھی باوقار اور اچھی زندگی اس کے بعد گزار سکتے ہیں یا تو. لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے مختار کے کیس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی پوری زندگی سے ختم نہیں ہوتی، آپ اس کے بعد بلکہ یو کین کم آؤٹ آف اٹ ایز اے بیٹر پرسن.